سورہ طور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 49 یعنی 49 آیتیں اور 2 یعنی 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 76 یعنی 76 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 52 یعنی 52 نمبر پر ہے، اور سورہ سجدہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں 312 یعنی 312 کلمات ہیں اور 1500 یعنی 1500 حروف ہیں۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، کھلے ہوئے ورق میں اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور ابلتے ہوئے سمندر کی۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جس دن آسمان ڈگمگائے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے، پس خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو باتیں بناتے ہیں کھیلتے ہوئے۔ جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، وہ خوش دل ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کے رب نے انہیں دی ہوگی، اور ان کے رب نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ اپنے اعمال کے بدلے میں، تکیہ لگائے ہوئے صف با صف تختوں کے اوپر، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کی راہ پر ایمان کے ساتھ چلی، ان کے ساتھ ہم ان کی اولاد کو بھی جمع کر دیں گے، اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہوا ہے، اور ہم ان کی پسند کے میوے اور گوشت ان کو برابر دیتے رہیں گے۔ ان کے درمیان شراب کے پیالوں کے تبادلے ہو رہے ہوں گے جو لغویت اور گناہ سے پاک ہوگی، اور ان کی خدمت میں لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات کریں گے۔ وہ کہیں گے ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے، پس اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہم کو سخت گرمی کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، بے شک وہ نیک سلوک والا مہربان ہے۔ پس آپ نصیحت کرتے رہیے اپنے رب کے فضل سے، آپ نہ کاہن ہو اور نہ مجنون۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے؟ ہم اس پر حادثہ موت کے منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں، یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو خود بنا لایا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے؟ پس وہ اس کے مانند کوئی کلام لے کر آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ کیا وہ کسی خالق کے بغیر پیدا ہو گئے، یا وہ خود ہی خالق ہیں؟ کیا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا وہ دروغہ ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ باتیں سن لیا کرتے ہیں، تو ان کا سننے والا کوئی کھلی دلیل لے آئے؟ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟
کیا آپ ان سے معاوضہ مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں؟ پس انکار کرنے والے خود ہی اس تدبیر میں گرفتار ہوں گے۔ کیا اللہ کے سوا ان کا اور کوئی معبود ہے؟ اللہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے۔ اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تہ باتہ بادل ہے۔ بس ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے، جس دن ان کی تدبیریں ان کے کچھ کام نہ آئیں گی اور نہ ان کو کوئی مدد ملے گی۔ اور ان ظالموں کے لیے اس کے سوا بھی عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور آپ صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے، بے شک آپ ہماری نگاہ میں ہو، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ جس وقت آپ اٹھتے ہو، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کیجئے اور ستاروں کے پیچھے ہٹنے کے وقت بھی۔